آپ انجینئر محمد علی مرزا سے مناظرے کے لیے کراچی سے جیلم جا پہنچے، وہاں ویڈیوز بنائی، اپنی جیت کا خود اعلان کیا اور واپس کراچی آ گئے۔ مل گئی ذاتی انا کو آپ کو تسکین، مل گئی ہوگی یقیناً، اسلام کا جھنڈا یقیناً بلند ہو گیا ہوگا اور ہو گئی ہوگی یقیناً آپ کی مذہب کی خدمت۔ 100% ہوئی، اتنی زبردست خدمت ہوئی۔ ایک آدمی حضرت معاویہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، اسلاف کو برا بھلا کہہ رہا ہے، صحابہ تابعین کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کسی بزرگ کو اس نے نہیں چھوڑا، اور پھر چیلنجز ایسے کر رہا ہے جس کو لوگ صحیح سمجھ رہے ہیں اور اسلاف سے بدگمان ہو رہے ہیں۔ رفع الیدین کے مسئلے پر وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں کوئی صحیح حدیث سرے سے موجود ہی نہیں ہے، امام ترمذی نے عبداللہ بن مسعود والی حدیث کو ضعیف کہا ہے، اور میں چیلنج کرتا ہوں کوئی اس کو صحیح نہیں کر سکتا۔ تو جب ایک شخص اتنا کچھ غلط پھیلا رہا ہو، اور بڑا مسئلہ تو حضرت معاویہ کا ہے جن سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جن کی صداقت پر عدالت پر اجماع امت کا، تو جب اتنی باتیں کر رہا ہو تو جواب تو بنتا ہے نا۔ ہم یہاں سے جواب دے رہے ہیں تو ادھورا کلپ چلا کے اس کا جواب ریکارڈ کروا دیا جاتا ہے، اور پھر خود چیلنج بھی کر رہا ہے۔ تو ایسے موقع پہ اگر میں نہیں جاؤں گا تو کیا نتیجہ کیا نکلے گا؟ لوگ اسلاف سے علماء سے بدگمان ہوں گے۔ تو ایسے موقع پہ اس کی دعوت پہ میں گیا ہوں، اس نے بار بار بلایا، وہ کلپ آپ نے دیکھے ہوں گے، اور میں گیا ہوں، اور بہت ہی تمیز سے جانے کے بعد ایسا نہیں کہ میں گھر جا کے کوئی میں نے چھاپا مار دیا اچانک، بلکہ میں نے ٹائم دیا کہ آپ 48 آورز میں پازیٹیو رسپانس ریکارڈ کروا دیں کہ میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں۔ بیٹھیں گے کب؟ ہم یہ آپس میں مل بیٹھ کے طے کریں گے، اور کن شرائط پہ بات ہوگی یہ بعد میں طے کریں گے، صرف آپ اس کو سیریس لیں کہ میں آ گیا۔ تو 48 گھنٹے میرا خیال ہے بہت ہوتے ہیں، اس کے بعد بھی کوئی رسپانس نہ کرے۔ تو ہم نے تو اپنی جیت کا اعلان نہیں کیا، ہم نے تو کہا بھائی آپ دیکھ لیں 48 آورز ہیں، یہ جہلم ہے، اور نہیں آیا اس 48 گھنٹے میں، تو اب یہ تو عوام فیصلہ کرے گی کون جیتا کون ہارا۔ انجینئر صاحب کی اکیڈمی کھلتی ہے اتوار کو، آپ کو پتا تھا جی، اور آپ گئے، میں تو اب لفظ چوری چھپے تو نہیں استعمال کرنا، اور وہاں ان سے بجائے اس کے کہ یہاں سے ٹیلی فون کرتے انجینئر صاحب کو کہ آپ بھی عالم ہیں، میں بھی مفتی ہوں، چلو آپ اسلام کا تبلیغ تو کر رہے ہیں، تو آئیں مل کر بیٹھ کر ہم ایک کمرے میں بیٹھ کر طے کر لیتے ہیں، کیونکہ اس طرح اسلام کی خدمت ہوگی اگر ہم کسی ایک متفقہ چیز پہ پہنچیں گے۔ آپ نے فون یا میسج کرنے کے بجائے چوک پر کھڑے ہوئے اور ایک ویڈیوز بنائی، اور پھر اس کو پھینکا، اور پھر اس کے بعد واہ واہ ہوئی، جے کار ہوئی، اور پھر اس کے بعد آپ تشریف لے آئے۔ تو اب مجھے بتائیے کتنا فرق پڑا اسلام کو اس ساری؟ اگر انجینئر صاحب بھی مجھے کال پہ کہتے ہیں نا کہ آپ جہلم آ جائیں اور ہمارے ساتھ بیٹھیں اور اس دن آ جائیں، اس ٹائم پہ آ جائیں، تو میں بھی کال پہ بات کر لیتا، ان سے SMS پہ بات کر لیتا۔ انہوں نے تو ببانگے دھول ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی، اور ایک بار نہیں بار بار، کہ ان کے پاس قیامت تک کے لیے ٹائم ہے، جب چاہیں یہ آ جائیں اور میری کرامت ہوگی، یہ کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ تو یہ ساری باتیں اگر وہ مجھ سے پرسنل کر رہے ہوتے تو میں پرسنل کرتا۔ جب ایک آن دا ریکارڈ ایک میڈیا پہ YouTube چینل پہ ایک بات چل رہی ہے تو باقی ساری باتیں بھی چینل کے تھرو ہی ہوں گی، باقی ساری باتیں بھی YouTube پہ ہوں گی۔ تو ایک آدمی اگر مجھ پہ الزام لگائے، فون پہ مجھے کہتا ہے آپ برے آدمی ہو، تو میں فون پہ ہی جواب دوں گا، لیکن اگر وہ YouTube پہ کلپ بنا کے ریکارڈ کرا دیتا ہے تو پھر آپ بتائیں اخلاقیات کا تقاضا کیا ہے؟ تو ہم بھی YouTube پہ ہی ریکارڈ کروائیں گے۔ سر اخلاقیات تو مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں، میں نے تو اپنے دین کا سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو توڑے اس کے ساتھ جوڑو، جو برا کرے اس کے ساتھ اچھا کرو، اصل اخلاق یہ ہے، اور اخلاق بھاری ہے تمام اعمال میں سے۔ تو اگر حدیث کا تعلق ذاتیات سے، ہاں، لیکن میں ویسے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اگر انہوں نے نہیں کیا، میں مثال کے طور پہ انہوں نے نہیں کیا تو آپ کر لیتے، فون کر لیتے۔ نہیں، ہم نے تو پہلے ان سے رابطہ کیا جوڑ کے لیے، نادر علی کے ذریعے میں نے پیغام پہنچوایا کہ میں آپ کے پاس ویسے ہی ملاقات کے لیے حاضر ہونا چاہتا ہوں، یا آپ میرے پاس آ جائیں، میں آپ کو سیکیورٹی دوں گا اور ہم بیٹھ کے سموسے پکوڑے کھائیں گے، چائے پیئیں گے، کوئی بحث بازی نہیں ہوگی۔ یہ نادر علی اس پر گواہ ہے۔ پہلے ہم نے جوڑ کی ہی کوشش کی ہے کہ بھائی بندی کے ساتھ بیٹھ کر مل بیٹھ کے مسئلے حل ہوں، لیکن سامنے سے جو رسپانس آیا وہ جوڑ والا نہیں آیا، وہاں سے یہ فائرنگ شروع ہوئی ہے۔ تو لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، نبی جوڑ کی بات کرتے تھے، لیکن بدر میں نبی نے ہی تلواریں بھی چلائی ہے نا، احد میں، خندق میں، فتح مکہ میں، تو کون سا موقع جوڑ کا ہے اور کون سا موقع مقابلے کا ہے یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکا جائے، ہم نے پہلے پوری کوشش کی انجینئر علی مرزا سے جوڑ کی، اس میں نادر علی گواہ ہے، وہ میرے پاس آیا، میں آپ دونوں کی میٹنگ کروانا چاہتا ہوں، میں نے کہا 100 دفعہ، اس نے کہا لیکن کسی ٹاپک پہ بات نہیں ہوگی، صرف دوستی ہوگی، میں نے کہا میں 100% اس کے لیے تیار ہوں۔ جب یہ تمام کوششیں محبت سے بیٹھنے کی ناکام ہو گئیں اور ادھر سے ہی فائرنگ ہوتی رہی، وہ میری ذات پہ فائرنگ ہوتی کوئی بات نہیں، وہ فائرنگ کس پر ہو رہی ہے؟ بڑے بڑے علماء، صلحاء اور صحابہ پہ فائرنگ ہو رہی ہے، اور بندہ خاموش نہیں ہو رہا اور پھر چیلنج بھی کر رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے پھر اس کے بعد تو اتنا تو ہوتا ہے، ہم نے کون سا جا کے وہاں کوئی میزائل داغ کے آ گئے ہیں؟ تو آپ کے بڑے بھی ہیں، مفتی منیب بھی ہوں گے، مفتی منیب الرحمان، مفتی تقی عثمانی صاحب بھی ہوں گے، تو جب اسلام اتنا خطرے میں تھا انجینئر صاحب کے، اب بقول آپ کے کہ وہ اتنے حملے کر رہے تھے، تو یہ بڑے کیوں نہیں بولے؟ دیکھیں، بڑے اپنے آپ کو اس کے لیول کا نہیں سمجھتے، یہ تو انجینئر صاحب نے خود اپنے آپ کو ایک بہت عظیم عالم اسلام کی شخصیت بنا کے پیش کر دیا ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب تو بہت ہی ایک بڑے آدمی ہیں، عرب ائمہ حرمین ان کی عزت کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں، ان کو دنیا میں بہت، پوری دنیا میں ان کی ٹریولنگ ہے، اور سعودی عرب میں جب علماء کی ایک کمیٹی تھی، درجنوں ملکوں کے علماء تھے اس میں، اس کے رئیس مفتی تقی عثمانی صاحب تھے، جس میں سعودیہ کے مفتیان کرام بھی تھے، حرم کے مفتی بھی تھے مکہ کے، ان کے بھی رئیس مفتی تقی عثمانی صاحب رہے۔ تو اتنے بڑے لیول کا آدمی جا کے ایک ایسے شخص کو جو کسی یعنی مدرسے سے فارغ نہیں ہے، جس کو عربی کا عبارت کا ترجمہ تک کرنا نہ آتا ہو، تو وہ تو خود اس نے بنا دیا لیول،
کہ میں بہت بڑا ہوں, تو مفتی تقی صاحب تھوڑی مانیں گے کہ آپ اس لیول کے ہو. اچھا, آپ اتنا ہی کر لیتے جو وہ کہتے ہیں. کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب طارق مسعود, مفتی طارق مسعود کراچی سے جیل میں چلا جاتا ہے, اور جاتا کس لیے کہ وہ بقول آپ کے کہ وہ اسلام کی ایک دوسری شکل پیش کر رہے ہیں جو ٹھیک نہیں ہے. تو مفتی تقی عثمانی صاحب کوئی ان کا کوئی وہ تو نہیں ہے نا, امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس مذہب کے ہیں نا. تو مفتی جب اسلام خطرے میں ہو اور اپنوں سے ہو تو کم از کم ان کو بولنا چاہیے تھا, مفتی منیب الرحمان سے بولنا چاہیے تھا. اور پھر انجینئر صاحب کو میں سن رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ لکھوا کے ہی لے آؤ بڑوں سے, اپنے کسی بڑے سے لکھوا کے لے آؤ. تو بسم اللہ. دیکھیں, مفتی تقی عثمانی صاحب میڈیا پہ نہیں ہے, وہ ایک حقیقی معنوں میں انہوں نے کہا تھا کہ جائیں, نہیں, نہ انہوں نے مجھے روکا نہ انہوں نے مجھے کہا جانے کا. مفتی وہ منیب الرحمان نے سنا ہے, منیب الرحمان کا تو ان سے پوچھا نا, مفتی منیب الرحمان کی بات ہے تو آپ مفتی منیب الرحمان سے پوچھیں. لیکن سنا ہے وہ انہوں نے مائنڈ کیا تھا کہ آپ کیوں گئے اس طرح مناظرہ کریں. کس نے مائنڈ کیا تھا؟ مفتی منیب الرحمان صاحب. میرے علم میں نہیں. لیکن آپ کیوں نہیں, اتنا بڑا آپ کا چیلنج ہے کہ آپ نے اتنی اسلام کی خدمت کرنی, لکھوا مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس جائیں. وہ کیا, یہ کون سا کسی سے مناظرے کے لیے شرط ہے؟ آپ دلیل سے بات کریں, اگر وہ صحیح ہے تو مفتی تقی صاحب لکھ کے دیں یا نہیں لکھ کے دیں. یعنی انجینئر علی مرزا کو چاہیے تھا بیٹھ جاتا, فیس ٹو فیس دلائل سے بات ہو جاتی. کیا ہم انجینئر علی مرزا کو جو لوگ سن رہے ہیں تو کیا کسی بڑی شخصیت نے لکھ کے دیا کہ ان کو سنا کرو؟ وہ کہتا ہے میں بابو کو نہیں مانتا, دلیل سے بات کرو قرآن و سنت سے. تو ہم بھی جا کے قرآن و سنت سے بات کرتے ہیں, اس کے پاس جواب ہوتا, وہ جواب دے دیتا کہ بھئی یہ دلیل غلط ہے. تو دنیا کے سامنے آ جاتا ہے یہ دلیل, کس کی دلیل صحیح ہے کس کی دلیل غلط ہے. یہ جو شرط ہے کہ مفتی تقی صاحب, اگر وہ آج کہہ دے کہ نہیں مفتی تقی صاحب بھی نہیں, عالم اسلام کے جو سب سے مایہ ناز امام حرم ہے شیخ شریم سے لکھوا کے لاؤ, میں پھر بیٹھوں گا. تو کیا میں پاگل تھا میں شیخ شریم سے لکھوانے چلا جاتا؟ تو اگلا جو یہ مطالبے کر رہا ہے کہ مفتی تقی صاحب لکھ کے دیں گے تو میں بیٹھوں گا, اس مطالبے کی لاجک کیا ہے؟ مطلب یہ ان کا کہنا, میں نے سنا, پوچھا بھی, وہ کہتے ہیں کہ آج مفتی طارق مسعود صاحب آ جاتے ہیں, میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں, کل مفتی زید آ جاتا ہے, پرسوں مفتی بکر آ جاتا ہے, تو میں مناظرے کرتا رہوں گا. ایک جو ان کا سب سے بڑا ہے وہ کہے کہ یہ ہماری طرف سے, یہ میرے آنے سے پہلے کہہ دیتا نا, مجھے تو بلا رہا تھا کہ ٹائم قیامت تک کہ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. اس وقت تو اس نے یہ نہیں کہا, اور کہہ رہی کبھی بھی نہیں آئیں گے. یہ تو آنے کے بعد کے افلاطونیاں اور بکراتیاں ہیں کہ فلاں لکھ کے دے گا فلاں, اور میں یہ آپ کو لکھ کے دے دوں کہ مفتی تقی صاحب بھی لکھ کے دے دینا بالفرض, تو یہ کہے گا امام حرم سے لکھوا کے لاؤ. آپ یہ کر دیں گے؟ ایک نہیں, میں یہ کام نہیں کروں گا. مفتی تقی صاحب کا میں ٹائم فالتو چیزوں میں ویسٹ نہیں کرنا چاہتا. آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ ویسٹ ہو جائے؟ کیا مطلب کہ آپ بھائی مفتی تقی صاحب بہت بڑے آدمی ہیں. ایک چیز ایک آدمی کے لیے ٹائم ویسٹنگ نہیں ہوتی, دوسرے کے لیے وہ ٹائم ویسٹنگ ہوتی ہے. ہر شخص کا ایک لیول ہوتا ہے نا. ایک آدمی جو سرجن ہے, جو بڑے بڑے آپریشن کرتا ہے, آپ اس کو نزلہ زکام کی آپ دوا لے رہے ہو تو یہ اس کے لیے ٹائم ویسٹنگ ہے. لیکن ایک جنرل فزیشین سے آپ پیناڈول لیتے ہو, اس کے لیے ٹائم ویسٹنگ نہیں ہے اس کے لیے. آپ بھی ویسے اعلیٰ اخلاق کا آپ نے بھی دکھائے, جیلم والی سرکار, شف شف والی سرکار سے بڑی سرکار. لیکن انجینئر محمد علی مرزا کہتے ہیں کہ مولانا طارق مسعود دیوبندیوں کے فرنٹ مین ہیں, دیوبندیوں کے گول کیپر ہیں, شیطان کے ہتھے چڑھ گئے ہیں, غلط عقیدے والے انسان ہیں, اور مرنے کے بعد اللہ کے پاس نہیں اپنے بزرگان کے پاس جانے والے انسان ہیں. اور یہ وہ جنہوں نے اپنے نہیں بلکہ لوگوں کے بھی عقیدے خراب کر دیے. اچھا, یعنی ہم اللہ کے بجائے اپنے بزرگوں کے پاس جائیں گے, بزرگ کہاں جائیں گے؟ یعنی اور ڈفرینٹ جگہ ہوگی شاید. وہ بھی تو جنت میں کون جائے گا؟ انجینئر سے بس یہ مجھے ایک لسٹ لکھوا لیں, 4-6 آدمی بتا دیں جو جنت میں جائیں گے. اگر آپ اجازت دیں تو میں چٹکلا سنا دوں تھوڑا سا. ظاہر آپ نے کافی ٹائم ہو گیا سنجیدہ. ایک آدمی کو خواب آیا, جو انجینئر علی مرزا کی جو دعوت چل رہی ہے نا, اس سے جو میسج مل رہا ہے کہ کتنے آدمی جنت میں جائیں گے, اس پہ آئیے چٹکلا. وہ ایک آدمی نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں دال چاول کھلائے جا رہے ہیں. اس نے فرشتوں سے بولا یہ کیا ہے؟ فرشتوں نے بولا 4 آدمیوں کے لیے دیکھ پکائیں کیا؟ تو انجینئر علی مرزا نے جو اسلام پیش کیا ہے نا, 4-6 آدمیوں کے علاوہ کو بچتا نہیں ہے جو جنت میں جائے گا. تو ہمارا تو ایک سلسلہ ہے, صدیوں سے چلا آ رہا ہے. تو ہماری تو دعائیں ہیں کہ ہم اللہ ہمیں بزرگوں کے ساتھ اٹھائے, اور ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین, پیغمبروں کی دعائیں ہیں, اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے. اس سے پتہ چلتا ہے نیک بندے ہول سیل کے حساب سے رہیں گے. اللہم اہدنا فیمن ہدیت, حدیث میں دعا سکھائی ہے, اے اللہ تیرے جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں نا, ایک ہجوم ہے ان کا, مجھے بھی ان کا ایک ادنا سفر بنا لے. تو ہول سیل کے حساب سے اللہ والے بزرگ رہیں گے. مارکیٹ سے اتنی جلدی شارٹ, جب بزرگ شارٹ ہو جائیں گے نا تو قیامت آ جائے گی. تو اور باقی جو انہوں نے الزام لگایا کہ عقیدے خراب کر رہے ہیں, تو کوئی عقیدہ بتائیں کون سا عقیدہ ہے جو ہم. میں ابھی اس پہ آتا ہوں, ضرور میں اس پہ آتا ہوں. اچھا, وہ بورے ویسے کہاں ہیں جو آپ لے کے گئے تھے؟ وہ بورے بھر کے, دیکھیں جب بھی کوئی کہیں بورا لے کے جاتا ہے نا, واپس آ کے اس بورے کو خالی کر کے چیزوں کو اپنی جگہ رکھ دیتا ہے. تو یہ ساری کتابیں آپ دیکھ رہے ہیں, ہاں, یہ بورے سے نکلی ہوئی کتابیں ہیں جو ہم نے الماری میں دوبارہ فٹ کر دی ہیں. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ میں جہلم میں گیا ہوں, وہ نہیں آیا ہوں کتابیں کے بورے لے کے اور میں بورے سنبھال کے رکھوں آثار قدیمہ کے لیے, ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا. اچھا, واپس عقیدے پہ آنے سے پہلے صرف مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ کو بنیادی اختلاف کیا ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے؟ انجینئر علی مرزا سے اختلاف یہ ہے, پراپر عالم نہیں ہے اور مسٹیک علمی بہت زیادہ کرتے ہیں, تھوڑی نہیں. کوئی ایک غلطی ہوتی نا تو انسان کہتا ہے غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے. قرآن مجید غلط پڑھنا, خلا کے مسئلے میں قرآن کی آیت کا ترجمہ غلط. مولانا عمران صفدر صاحب ہیں کہ یوٹیوب پہ آپ سرچ کیجئے گا, ان کا کام یہی ہے انجینئر کی غلطیاں نکال کے ویڈیو بنانا. اتنی زیادہ ان کی آپ کلپ ملیں گے نا آپ کو, آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار یہ بندہ کوئی کبھی تو کوئی چیک بات کر لے نا. تو کوئی ایک چیز نہیں ہے جس کو ہم کہیں, اتنے چیلنجز
बड़े बड़े चैलेंजेस, जो ये रफुल दैन पर चैलेंज, और ये हदीस 2812 का किसी के पास कोई जवाब नहीं है। अशरफ अली थानवी ने अपने नाम का कलमा पढ़ाया, ये मैं आगे हाँ, तो ये सारे चैलेंजेस का जब आपको जवाब दिया जाता है तो आप जवाब क्यों पी जाते हो? ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, तो और ये बड़े लेवल की चीजें हैं ना, यानी कोई हल्की चीजें नहीं है। चलो रफुल दैन एक इख्तिलाफी मसला है, ठीक है, हम उसको इख्तिलाफी मानते हैं और इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन आपने तो उसको भी बहुत बड़ा बनाया। आपने तो इतने किले पे आपके कि ये हनफी लोग अंधी तकलीद में, अबू हनीफा की तकलीद में नबी की बात को छोड़ देते हैं। भाई आपको जब दलाइल दिए जा रहे हैं तो आप उसका दलाइल का जवाब क्यों नहीं देते? और जब हम उस पर बहस के लिए बैठते हैं या बात करते हैं तो आपके तो ये इख्तिलाफी मसला है, तो फिर आपने छेड़ा क्यों इतनी कॉन्फिडेंटली? इसको इतना बड़ा इशू बना के क्यों पेश किया उम्मत के सामने? आप ना छेड़ते इसको। खवातीन मर्दों की नमाज का फर्क है, उसके बारे में इतने बड़े बड़े दावे, जब भी जवाब दिया जाता है तो जवाब वो जो है वो गायब हो जाता है। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई समझदार आलिम तो दूर की बात, कोई समझदार इंसान का भी ये तरीक़ाकार नहीं होता। आपका मतलब है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब समझदार इंसान नहीं है? बिल्कुल नहीं, पहले मैं समझता था बहुत समझदार है। अच्छा, चंद क्लिप देखे थे, अब उसके बाद तो मुझे लगता है कि मेंटली कोई मसला है, दिमागी मसला है। मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जी जो दावा करते हैं कि वो किताबों से बुकिश नॉलेज है, दावा करने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। जो किताबें उनके सामने रखी होती है ना, उन्हीं किताबों के खिलाफ बहुत दफ़ा बयान होता है। बहुत दफ़ा मेरा दिल चाह मैं जाके बोलूं कि ये जो आप बात कर रहे हो ये इस किताब के ही खिलाफ है जो आपके सामने रखी हुई है। अच्छा, मैं उनका एक मैंने पूरा आपके पास आने से पहले उनका एक पूरा लेक्चर सुना है, जिसमें उन्होंने 5 चीज़ें आपके सामने रखी, और आज अच्छी बात है आप उन पर क्लैरिफाई करेंगे, क्योंकि ये ज़ाहिर है मुफ्ती हैं, आप उस बेहतर आदमी हैं। तो लेकिन उससे आने से पहले मैं एक ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिस तरह आप जेलम गए, मिसाल के तौर पे आपने वीडियो बनाई, उसके बाद या उनको पता होता या आप पता चल जाता, तनाव होता, लोग निकल आते, कोई मजहबी आग लग जाती, पॉसिबल था ना जी। तो आप भी मुफ्ती हैं माशाल्लाह, आपके भी फॉलोअर्स हैं, वो भी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के भी फॉलोअर्स हैं, तो कितना नुकसान हो जाता। तो अब आप ऑनलाइन कर लेते हैं सारा। बेहतरीन बात की आपने। इसके 2 जवाब हैं। पहला जवाब ये कि फिर उनको बुलाना ही नहीं चाहिए था। ये चीज़ पहले सोचनी चाहिए थी कि जब एक बंदा जेहलम आएगा, और वो इसी वजह से मुझे बुला रहे थे इंजीनियर साहब, तो उनका ख्याल ये था ये नहीं आएगा। उनको पता होता ना आएगा तो कभी नहीं बुलाना था उन्होंने। तो ये चीज़ इंजीनियर साहब को सोचनी चाहिए थी कि एक बंदा आ रहा है और तो ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, तो फिर बुलाया क्यों? ये सवाल उनसे है। दूसरी बात यह है कि मैंने जो रात को क्लिप रिकॉर्ड करवाया ना, उसका मकसद ही यही था कि कोई हुजूम ना हो, कोई मारा मारी ना हो, कोई थर्ड पार्टी फायदा उठा के बदमनी की कोशिश ना करे। मैं सिर्फ ये साबित कर दूं कि मैं आपसे बातचीत में सीरियस हूं, इसके लिए मेरा जेहलम जाना जरूरी था कि भाई मैं तो अब आ गया हूं मैं। तो हमने ये फैसला मशवरे के बाद किया था कि कोई कंट्रोवर्सी ना फैले, कोई थर्ड पार्टी फायदा ना उठाए, मुझे मार दिया या उसको मार दिया तो एक दूसरे से लड़ते रहेंगे सारी जिंदगी। तो हम YouTube पे एक नंबर दे देते हैं, इस नंबर पे इंजीनियर साहब राब्ता करें और हम तय कर लेते हैं फला जगह हम बैठेंगे और ये हम बातचीत तय करेंगे कि किस दिन हमारी डिबेट होगी, लोकेशन क्या होगी, किन टॉपिक्स पे बात होगी और कितनी कितनी देर कौन कौन बात करेगा। तो इससे ज्यादा मेरा ख्याल है कोई सूटेबल तरीका हो नहीं सकता शराफत के साथ बात करने का। इसके अलावा जितने तरीके हैं वो शर और आफत वाले हो सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा बेहतर कोई तरीका नहीं हो सकता कि लड़ाई ना हो और बातचीत हो। तो मैं चूंकि बातचीत करने में मुखलिस था इसलिए मैंने ये तरीका इख्तियार किया। अगर मैं बातचीत करने में मुखलिस ना होता ना, मैं वहां जाके ऐलान शुरू कर देता जेहलम के चौक पे खड़े होकर, निकल भाई तू बाहर, फिर जो होना था पट्टेबाजी होती है। हाँ डेफिनेटली जी, तो ये नहीं किया ना हमने, इसी वजह से नहीं किया। तो जब ये वीडियोस आपके सामने आई तो आपके जो बड़े उलमा हैं उनमें से किसी ने आपको कोई सराहा हो या कोई तारीफ की हो या कहा ऐसा ना किया करेंगे? नहीं, किसी ने नहीं। कोई रद्द ऐसी दुआएं हुई हैं, तो ये तो हरम में लोगों के फ़ोन आए कि हम हरम में दुआएं कर रहे हैं आपके लिए, आपने माशाल्लाह ऐसा काम किया, दिलों को जीत लिया हमारे। और मैं तो मिजाज में यानी थोड़ा सा सबको पता है, थोड़ा सा इन चीज़ों शोहरत वोहरत से बचता हूँ। अगर मैं बाय रोड आता ना जेहलम से 48 घंटे के बाद, BCO मदारिस हार फूल लेके मेरे इस्तकबाल के लिए खड़े हुए थे। कराची एयरपोर्ट पर ये खबरें थी कि जी हम मुफ्ती साहब को ऐसे उठा के लाएंगे कंधों पे। मैंने कहा नहीं भाई, इसलिए मैं बगैर बताए चुपके से आया और पतली गली से अपने घर में दाखिल हो गया। इन सबको पता है, किसी को पता भी नहीं चलने दिया, क्योंकि हमें ये प्रोटोकॉल नहीं चाहिए, ये काम लेना था अल्लाह ने दिया। तो ये जो इल्ज़ाम लगाया जाता है ना मुफ्ती साहब ने शोहरत के लिए किया और ये किया, तो भाई मेरे तो बहुत लोग थे। हाँ, सिर्फ एक बात हुई है कि वहाँ अहले हदीस हज़रात का मदरसा था करीब में, तो उन्होंने मुझे बहुत इसरार किया कि आप आएँ एक दफ़ा बयान करें हमारे यहाँ। किसी बड़े ने रब्ता किया तो वो मजबूरन में चला गया, तो वो हार फूल लेके खड़े हुए थे, उन्होंने डाल दिया, वो भी मेरी परमिशन के बगैर। तो इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं।